السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اہم آخری وصیتوں کا ذکر کریں گے جو آپ نے اپنی وفات سے پہلے قبروں کے بارے میں فرمائی۔ ان وصیتوں کا تعلق دین کے ایک اہم حصے یعنی ایمان اور عمل سے ہے۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت اہم ہے جو اپنی زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں۔ شرک سے بچاؤ اور قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانے سے منع۔ پہلی حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی مرض وفات میں مبتلا تھے تو بار بار اپنی چادر اپنے چہرہ مبارک پر ڈالتے اور جب چادر کی وجہ سے گھبراہٹ شروع ہو جاتی تو چادر ہٹا دیتے اور اس حال میں فرماتے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یہ وصیت اس بات پر زور دیتی ہے کہ قبروں پر مسجد یا عبادت گاہ نہ بنائی جائے تاکہ شرک کا دروازہ نہ کھلے۔ اور شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، سورۃ النساء آیت نمبر 48، کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرتا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ گناہ جسے چاہے بخش دے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرتا کہ جو اس کے ساتھ شریک کیا جائے۔ جب انسان زندہ رہ کر توبہ کر لے شرک سے تو اللہ تعالیٰ اس کا معاف فرما دیں گے، لیکن شرک میں ہی اگر انسان مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ دوسری حدیث سیدنا جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 5 دن قبل ارشاد فرمایا خبردار، تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے، خبردار میں تمہیں اس حرکت سے منع کرتا ہوں۔ یہ حدیث ہمیں خالص توحید، سنت کی پیروی اور شرک و بدعت سے اجتناب کی طرف بلاتی ہے۔ تیسری حدیث سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ منع فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبروں کو پکا کرنے سے، ان پر عمارت بنانے سے اور ان پر بیٹھنے سے، چاہے ویسے بیٹھو یا مجاور بن کے، اور ان پر لکھنے کتبہ لگانے سے۔ یہ حدیث ہمیں سادگی، عاجزی اور قبروں کے احترام کے ساتھ ساتھ بدعت اور شرک سے بچنے کا سبق دیتی ہے۔ اپنے کسی عزیز کی نشاندہی کے لیے اس کی قبر کے سرہانے پتھر کی نشانی رکھنا سنت مبارکہ ہے۔ چوتھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں پر مت بیٹھو اور نہ ان کی طرف رک کر کے نماز پڑھو۔ پانچویں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، یعنی ان میں نوافل کا اہتمام کیا کرو۔ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود بھیج دینا، تمہارا درود مجھ تک پہنچا دیا جائے گا۔ ابو حیاج اسدی رحمہ اللہ تابعی کہتے ہیں کہ سیدنا علی نے مجھے فرمایا کیا میں تمہیں اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کام کے لیے مجھے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمور فرمایا تھا، وہ یہ کہ ہر تصویر کو مٹا دو اور ہر اونچی قبر کو زمین کے برابر کر دو۔ ایک مجاہد تابعی رحمہ اللہ کی قبر کو زمین کے برابر بنایا گیا۔ یہاں سے واضح ہوا کہ قبر کو زمین کے برابر بنانا بھی درست ہے، البتہ شریعت میں اونٹ کی کوہان کے برابر قریباً ایک بالشت رکھنے کی اجازت بھی موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، اب میں تمہیں قبروں کی زیارت کی اجازت دیتا ہوں کیونکہ وہ تمہیں دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے کے لیے یہ دعا تعلیم فرمائی السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ ترجمہ سلامتی ہو مؤمنین اور مسلمین گھر والوں تم پر، اور بے شک اللہ نے چاہا تو ہم بھی تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔ ہم اپنے اور تمہارے لیے اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے بہت کثرت کے ساتھ قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی کبھی کبھار قبرستان جانے کی اجازت دی ہے، مگر شرعی حدود کا خیال رکھتے ہوئے۔
اب جو کافی بڑے مزارات بنائے جا رہے ہیں یہ بالکل ناجائز ہے، اور قبروں پر عمارت بنانا بالکل ناجائز ہے، سنت کے خلاف ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ کیا حیض کے دوران خواتین قبرستان جا سکتی ہیں؟ حیض کی حالت میں نماز، روزہ، طواف کعبہ اور مسجد میں ٹھہرنا ممنوع ہے، لیکن قبرستان جانا اور دعا کرنا منع نہیں، کیونکہ یہ کوئی عبادت مخصوصہ نہیں جو طہارت پر موقوف ہو۔ دعائیں پڑھنا مثلاً سلام، مغفرت کی دعا حیض والی عورتوں کے لیے جائز ہے۔ جی ہاں، حیض والی عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں، مگر شرعی حدود کا خیال رکھتے ہوئے غیر شرعی عمل نہ کریں اور قبرستان جا کر دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کا خوف یاد کریں۔ آئیں ہم سب مل کر اس وصیت کو سنجیدگی سے لیں اور اپنے معاشرے میں رائج بدعات اور خرافات سے بچیں جو قبروں کے تقدس کے نام پر شرک کی طرف لے جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل ہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔